الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے لائیو سلسلے میں حاضر ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا آفیشیل پیج، اس پہ آپ کمنٹ کیجئے، کمنٹ میں سوال لکھیے، اپنا نام اور شہر کا نام لکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ہمارے سوالات کے جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ دارالفتہ اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، اور یہاں دارالفتہ اہل سنت قائم ہے۔ روزانہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مفتی صاحبان ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم لائیو سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ حضور، سب سے پہلا سوال عزیز خان صاحب کی طرف سے ہے کہ کیا مچھروں کو مشین کے ذریعے کرنٹ دے کر مارنا جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المرسلین۔ کرنٹ کے ذریعے مچھروں کو مارنا منع ہے کہ یہ آگ کی طرح ہی مارنے کی مثل ہے، اور آگ سے کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، یہ شرعاً منع ہے۔ احمد علی صاحب کہتے ہیں کیا حجامہ کروانا درست ہے؟ حجامہ کروانا احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے اور فی زمانہ جو حجامہ کیا جاتا ہے آیا یہ اسی سنت طریقے پر کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ بہت مشکل عمل ہے۔ اس کے بارے میں علی العموم بیان کرنا، ہر جو بھی طریقہ کر رہا ہے اس کے طریقے کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ پر یوں حجامہ کیا جاتا ہے، اس کے طریقے کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ ذرا سی غلطی سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، کہ غلطی سے کیسی جگہ کٹ لگ جائے کہ جس کا خون ہی نہ بند ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب تک حجامے کا پورا طریقہ کار نہ بیان کیا جائے گا تب تک اس کا علی العموم اس کی اجازت دینا قابل غور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سے سوالات آ رہے ہیں لائیو سلسلے پہ، الحمدللہ دیگر بھی کمنٹس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ پسند کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ اور سوالات جو ہیں ان میں محمد شفیق صاحب پوچھتے ہیں کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ کیا مہر معاف ہو سکتا ہے؟ اگر مہر ادا نہ کیا گیا اور مر گیا تو کیا حکم ہے؟ مہر فاطمی جو ہے یہ 450 ماشے جو ہے نا، یہ مہر فاطمی ہے، 450 ماشے چاندی، یہ مہر فاطمی ہے۔ اس میں علماء کی اور بھی اقوال ہے، لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے کہ کم از کم اتنا ہے۔ اب مہر جو ہے وہ عورت جو بیوی ہے وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو شرعاً درست ہے، زبردستی اسے معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ اور اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا یا بیوی نے معاف نہیں کیا اور شوہر مر جائے یا اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کی وراثت سے جو ہے وہ مہر دیا جائے گا، اور طلاق ہو جائے تو پھر وہ شوہر کے اوپر تب بھی دینا لازم ہوگا کہ وہ اس کا مہر ادا کرے۔ ماشاءاللہ، یہ محمد ارسلان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جوتے اگر الٹے پڑے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جوتے اگر الٹے پڑے ہوں تو شرعاً یہ گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو سیدھا کر دیا جائے۔ ورنہ جیسے میر علیہ سنت نے بھی اور دیگر بزرگوں نے بھی جو تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جوتا الٹا ہو اور اس کو سیدھا نہ کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ احمد جامی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ ماہ سفر کو منحوس کہتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟
ماہ سفر کو منحوس کہنا درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلم شریف کی حدیث پاک لا سفر ارشاد فرمایا کہ سفر کو پہلے بھی لوگ جو تھے اس کے بارے میں عجیب و غریب عقائد نظریات تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ سفر کچھ نہیں ہے. لہذا سفر کو منحوس سمجھنا یا اس کے آنے پر شادی نہ کرنا یا منگنی نہ کرنا یا یہ کہنا کہ 360 بلائیں نازل ہوتی ہیں سفر کے مہینے میں، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح جھوٹی احادیث کو بیان کرنا کہ جو سفر جانے کی مجھے خوشخبری دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھے سفر جانے کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت واجب ہے، تو یہ غلط ہے. ایسا کسی بھی حدیث پاک میں نہیں آیا، بلکہ کسی بھی مہینے کے بارے میں نہیں ہے. سفر ہو، محرم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، سارے اللہ پاک کے مہینے ہیں. جو قسمت میں ہو وہی ہوتا ہے، کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں اپنے گناہوں کی نحوستیں ضرور ہوتی ہیں، ورنہ کسی انسان، کسی مکان یا کسی مہینے یا کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عنایت خان صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ٹائی جو گلے میں لگائی جاتی ہے، ٹائی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹائی لگانا شرعاً جائز ہے. فتاوی مصطفیہ میں اور دیگر علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ صرف اور صرف کفار کا شعار نہیں ہے، عام مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہے، اس لیے اس کی شرعاً اجازت ہے. ہمارے لیاقت اتاری ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں شتر مرغ کا گوشت حلال ہے؟ جی، شتر مرغ کا گوشت حلال ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمارے دیگر اور بھی ناظرین بڑھتے جا رہے ہیں، فیس بک میں ماشاءاللہ مزید سوالات آ رہے ہیں. تو ہمارے علی عمران ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں دفن کے بعد میت کے لیے دعا و استغفار اور قبرستان میں اجتماعی دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحب عمل ہے. کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم نہیں کر دیا جاتا. یعنی اتنی مقدار انہوں نے وصیت کی. اور اس میں وجہ یہی تھی کہ انسیت ہو، ایک نئے مقام پر جانے کے بعد جو ایک انسیت ہو دنیا والوں کے ساتھ اور ایک دل لگا رہے. اس اعتبار سے علماء کرام نے اس کی حکمت بیان کی. اسی طرح جب ذکر اذکار ہوگا، کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اور زیادہ انسیت ہوگی. بلکہ تلقین میت جو حدیث موجم کبیر میں ہے کہ اس کا نام لے کر اس کو کہا جائے کہ یاد کر دنیا میں تو اس حال میں گیا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا تھا، رب مانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا اور اسلام کو دین مانتا تھا. تو یہ تلقین میت میں بھی یہی ہے کہ مردے کو یاد کروایا جائے اور اس کا ذکر کے ساتھ انسیت پیدا ہو. اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دفن کرنے کے بعد اذان بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد ذکر اذکار اور نعت خوانی بھی ہوتی ہے. تو اس کے بہت فوائد ہیں، مستحب عمل ہے. انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیں ناظرین بھی کہ ہم بھی ہو سکے گا تو اپنے مرحومین کے لیے اسی طرح اذان بھی پڑھیں گے، اس کے لیے قرآن خوانی ہو سکے یا کم از کم نعت خوانی ہو سکے یا چلے دعا استغفار ہی ہو سکے، اتنی دیر وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے کریں گے. انشاءاللہ عز و جل میت کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. حضور یہ منیب الرحمان ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اذان کے دوران انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ اذان کے دوران انگوٹھے چومنا ایک مستحب عمل ہے اور باقاعدہ اس کے بارے میں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے پورا ایک رسالہ لکھا جس میں بہت پیارے دلائل کے ساتھ اور اصول حدیث کے پورے ایک مقدموں کے ساتھ ان کو واضح کیا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے. اور اس کے باوجود اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس کو جو منع کیا جاتا ہے یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. کیوں منع کیا جاتا ہے؟ میرے اہل سنت کی بھی تعلیمات یہی ہیں، بتاتے رہتے ہیں، علماء کرام بھی نے بھی اس کے بارے میں بارہا مدنی مذاکروں میں بھی میرے اہل سنت نے دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر کافی کتابیں بھی لکھی ہیں، مواد بھی موجود ہے. مختصر یہ ہے کہ المقاصد الحسنہ میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے دوران
نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی انگلیاں چوم کر اپنی آنکھوں میں لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ میرے خلیل نے کیا کیا ہے؟ جو اس طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی طرح اور بھی احادیث ہیں، کئی بزرگان دین صحابہ کے اقوال بھی ہیں، قاسم الحسنہ ہی میں نقل کیے گئے کہ جو آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگائے گا آنکھیں نہیں دکھیں گی، کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فقہ حنفی کی بہت پیاری کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب انگوٹھے چومے جائیں تو اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا جائے اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو یہ انگوٹھے چوم کے لگائے فقہ حنفی کی معتبر کتاب میں بھی اس کو مانا گیا ہے اور اس کو نقل کیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ مستحب قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ محمد ایاز ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں فارمی مرغوں کی خوراک حرام غذا ہو تو وہ مرغی حلال ہے یا حرام؟ اس میں مرغی تو حلال ہی رہے گی کہ کوئی ناپاک یا حرام چیز کھانے سے اس کی شریعت میں جو گوشت کی حلت کو برقرار رکھا ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر مرغی جو ہوتی ہے وہ گندی چیزیں کھا لیتی ہے، یہاں تک کہ چھپکلی بھی کھا لیتی ہے، تو اس سے گوشت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شریعت نے اس کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، اس کے گوشت کے اسباب کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بلال ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں طوطے پالنا، ان کو قید کرنا گناہ تو نہیں؟ طوطے پالنا یا اسی طرح اور جو جانور کبوتر وغیرہ پالے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے، حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو جانور پالے دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھائے، یعنی یہ 70 مرتبہ مبالغہ ہے کہ اس کو بر وقت دانہ دے، اس کو بھوکا نہ رکھے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی اور اس کو بھوکا رکھا، یہاں تک کہ بلی جو تھی وہ کیڑے مکوڑے کھا کر زندہ رہی، پھر بھوک سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بلی کو اس کے اوپر مسلط فرما دیا۔ تو جانور پالنا ان میں بھی کیٹیگری ہے، کون سا جانور جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا مکروہ ہے۔ تو جو جانور پالنا جائز ہے اس میں یہی ہے کہ بر وقت ان کو دانہ دیا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ طوطے ہوں، چڑیاں ہوں، کبوتر ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ادریس پوچھ رہے ہیں کیا خرگوش کھانا حلال ہے؟ خرگوش کھانا بالکل حلال ہے، حدیث پاک سے صحابہ کرام کا اس کا کھانا بھی ثابت ہے، مسند صحیح ستہ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فرحان خان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں آرٹیفیشل جولری پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جولری شرعاً جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز بھی پڑھے گی تو کوئی قباحت نہیں، بالکل جائز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، حضور دعاؤں کے لیے بھی لوگ عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور میری ان سے گزارش ہے جو فیس بک پہ ہمارے آفیشیل پیج پہ ہیں کہ یہ لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دیگر اسلام بھائیوں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ سکے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ یہ سید نعمان اطاری ہیں ساؤتھ کوریا سے، یہ پوچھ رہے ہیں نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر و مرتد ٹھہرے گا۔ الامان والحمد۔ حضور محمد سراج ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا انشاء نام رکھ سکتے ہیں؟ انشاء نام کا کوئی اتنا خاص معنی نہیں بنتا، اور ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ نیک ہستیوں کے نام کے اوپر نام رکھیں اور ایسا نام رکھیں کہ جس کا معنی اچھا ہو، کیونکہ نام جو ہوتا ہے وہ شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو انشاء معنی کوئی اتنا خاص نہیں بنتا، کوئی ہماری ازواج مطہرات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام رکھیں، صحابہ کے صحابیات کے اوپر نام رکھیں، اسی طرح اولیاء کرام ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے جنید اطاری سوال کرتے ہیں عورتیں کتنے لمبے بال رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے کہ اس سے زیادہ لمبے نہیں رکھ سکتی، بس ان کے کاٹنے کے اوپر ہے کہ فساق کی طرح مشابہت نہیں کر سکتی۔ عام طور پر عورتیں آگے سے ایک لٹ کاٹ لیتی ہیں، اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ہاں اگر عورتوں کے بال زیادہ دو منہ ہو جائیں، جسے کہا جاتا ہے کہ دو منہ بن جائیں اس کے،
تو اس کو علماء نے اجازت دی ہے کہ ان کو کاٹ لیں تاکہ اچھی جو ہے وہ صورت میں ان کی لمبائی بڑھتی جائے۔ احمد رضا ہے، یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا رات میں اکیلے سفر کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ جی بالکل، حدیث پاک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مقام میں سفر کر رہے تھے تو ایک مقام میں جب عذاب قبر دیکھا کسی کا تو وہ خوف زدہ ہوئے، تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا۔ تو اس لیے اکیلے سفر کرنے سے منع ہے، اگر اکٹھا گروپ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ ان میں ابراہیم بھائی پوچھتے ہیں کہ مکڑی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان بچائی، کیا اس کے جالے گھر سے ختم کر سکتے ہیں؟ مکڑی کے جالے گھر سے ختم کر سکتے ہیں، کہ اس کے جالے ہونا ایک قسم کی عجیب و غریب کیفیت ہے اور گھر کا ایک خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس سے، تو جالے ختم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کا اجر مل گیا کہ مکڑی کو شرع نے حلال قرار دے دیا، یہ سمجھ لیں، اجر اس کو مل گیا۔ یہ سفر کے حوالے سے ہی بہت سارے سوالات ہیں، جن میں احمد ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کالی بلی آگے سے گزر جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کالی بلی آگے سے گزرنے کو منحوس سمجھنا یہ بالکل ایک کفار کی خود ساختہ باتیں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، جو قسمت میں ہو وہی ہوتا ہے، کسی بلی کے آگے سے گزرنے سے کوئی نخوست نہیں ہوتی، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ الحمدللہ۔ محمد سلمان احمد ہیں، یہ پوچھتے ہیں کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے، کہ اس میں ایک 90 دن کے اندر پیسے نہ جمع کروائیں تو اس کے اوپر سود ملتا ہے، سود لگتا ہے، اس وجہ سے یہ ایگریمنٹ ہی ناجائز ہے۔ اگرچہ کوئی اس نیت سے کارڈ لے کہ میں 90 دن سے پہلے پیسے بینک میں جمع کروا دوں گا، لیکن چونکہ ایگریمنٹ میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اگر لیٹ کریں گے تو جرمانہ دیں گے، تو یہ سود دیں گے، تو اس صورت میں یہ ناجائز ہے، پورا ایگریمنٹ ہی ناجائز ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ استعمال کیا جائے، اس میں کوئی شرعاً درست ہے۔ حضور یہ علی رضا رحمانی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کیا غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھانے کی ایک روٹین بنانا یہ مکروہ ہے، فتاوی ہندیہ میں اس کو لکھا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، سوالات اور بھی آ رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی سوالات کر رہی ہیں، تو یہ اسلامی بہن ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کیا گھر میں تصویریں پرنٹ کروا کے لگا سکتے ہیں؟ گھر میں تصویریں پرنٹ کروانا لگانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تصویر کشی کے بارے میں واضح طور پر احادیث ہے کہ جو تصویر پرنٹ آؤٹ ہو اس کا نکالنا بھی ناجائز ہے، اس کی تعظیم بھی ناجائز ہے، اور اس کو گھر میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے سامنے نماز پڑھنے میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز مکروہ تنزیہی ہے، بعض صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے، اور رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو اس لیے تصویر گھروں میں لگانا شرعاً درست نہیں ہے۔ تصویر ہو یا یہ جانوروں کے جو ہے نا وہ سینگ وغیرہ تصویریں پورے چہرے کی وہ لگا دیتے ہیں اصل جانوروں کے، تو اسی طرح اور بھی اس طرح کی کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں، بت پرستی ٹائپ کی، بت پورے بنا کر گھروں میں رکھ دینا، یعنی پوری شکل جسم بنا کر، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیاقت اتاری ہیں، یہ پوچھتے ہیں نکاح میں معجل اور غیر معجل کیا ہوتا ہے؟ غیر معجل ادا نہیں کیا جاتا تو پھر نکاح کے فارم پر اسے کیوں لکھا جاتا ہے؟ اصل میں معجل عین سے اور غیر معجل یعنی غیر معجل عین سے اس کا معنی اور ہے، اور معجل واو سے اس کا معنی اور ہے۔ عین سے عین سے معنی ہوتا ہے اجرت یعنی جلدی، معجل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب فوراً دینا، اور غیر معجل ہوتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جب اللہ نہ کرے طلاق ہو یا جب اللہ نہ کرے وفات ہو تو اس وقت وہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیر معجل۔ اور ایک ہوتا ہے معجل، اس کا معنی ہوتا ہے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد آپ کو یہ مہر ملے گا، تو اس کو معجل کہا جاتا ہے۔ تو نکاح میں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ نے کب دینا ہے، تو جو اس وقت لکھا جائے گا اسی کے مطابق پھر آئندہ احکام نافذ ہوں گے۔ ہمارے عثمان لاہور سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ والدین سے اولاد میں بیماری منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں؟
والدین سے اولاد میں بیماری اسباب کے ذریعے تو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ اڑ کر میرے پاس لگ گئی، مجھے لگ گئی. یعنی کسی کی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اسباب کے ذریعے لگتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سردیوں میں زکام ہو جانا، یہ سردی کی وجہ سے، یہ ایک سردی سبب ہے، لیکن سردی اپنی ذات میں زکام، یا یہ کہا جائے کہ کسی کا زکام اڑ کر مجھے لگ گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جراثیم کے ذریعے ایک سبب پیدا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. اسلامی نظریہ یہی ہے کہ جو بیماری مقدر میں ہے وہی لگے گی، کسی کی بیماری اڑ کر نہیں لگ سکتی. اس لیے جب کسی صحابی نے سرکار سے کہا کہ میرے ایک اونٹ کو جب خارش ہوتی ہے تو کئی اونٹوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ جس پہلے اونٹ کو خارش ہوتی ہے اس کو کہاں سے خارش لگتی ہے؟ یعنی اس کو جب قسمت سے لگی ہے خارش، آگے بھی جب جس کو لگے گی وہ بھی اس کی قسمت سے ہی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیماری اڑ کر لگتی ہے. ہاں ایک تجربہ ہے کہ سردی کی وجہ سے زکام لگ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے والدین میں بعض ایسے ہوتے ہیں مسائل کے جو آگے منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ یقینی نہیں. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں والدین دونوں کو شوگر ہے لیکن اولاد کو نہیں ہوتی، والدین دونوں کو ایک خاص بیماری ہے اولاد کو نہیں ہوتی. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اسباب ہے، اس اسباب کے تحت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبب بنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ والدین میں جو بیماری ہوگی وہی اولاد میں منتقل ہوگی، اڑ کر لگے گی. یہ نظریہ درست ہے. یہ عبدالسلیم ہے حضور، فرض نماز میں شامل ہوا. جب شامل ہوا اس وقت امام صاحب رکوع سے قیام کی طرف آئے. اس وقت میں صرف ایک ہی بار سبحان اللہ العظیم کہا تھا، تو یہ میری رکعت پوری ہو گئی یا نہیں؟ اگر تو رکوع میں امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رکوع مل گیا، کمر امام صاحب کے ساتھ اس کی بھی جھک گئی کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اسی حد تک امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے مل گیا تو اس کو رکوع مل جائے گا. اب یہ رکوع میں جب مل گیا تو ایک تسبیح پڑھ کر کے یہ کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محمد حسین الطاری ہیں، یہ پوچھتے ہیں اسلامی بہنوں کا بیوٹی پارلر کا کام کرنا کیسا ہے؟ بیوٹی پارلر کا کام مطلقاً منع بھی نہیں ہے اور مطلقاً ہی اس کی اجازت بھی نہیں ہے. اس میں کیٹیگری یہ ہوگی، اگر تو غیر شرعی طور پر کوئی کام کرنا ہے، جیسے عورتوں کے بال کاٹنا ہے یا ان کی بویں بنانی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر میک اپ کرتی ہیں یا دیگر جو غیر فالتو بال عورتوں کی چین کے اوپر آ جاتے ہیں یا اسی طرح ہونٹ کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو کاٹنا تو ویسے ہی عورتوں کے لیے مستحب ہے، اس حد تک اس کی اجازت ہے. تو وہ جو کام اس میں ہوں گے، جو بھی بیوٹی پارلر والی ہیں کوئی اسلامی بہنیں، وہ اپنی تفتیش کروائیں کہ یہ کام ہم کرتی ہیں، پھر ان کے بتایا جائے گا کہ کون کون سا درست ہے کون کون سا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے وہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیں، اپنے کام کے بارے میں بتا کے پھر جو حکم ہے وہ ان پہ نافذ ہوگا. حضور، ایک شخص کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جن دوستوں کے ساتھ گناہ کیے تھے ان کو نیکی کی دعوت نہ دے سکا، تو مرنے کے بعد دوستوں کے گناہوں کے سبب کیا اس شخص کی بھی پکڑ ہوگی؟ ایک شخص ہے، یہ حمید علی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کی، جن دوستوں کے ساتھ مل کر وہ گناہ کرتا تھا ان کو وہ نیکی کی دعوت نہیں دے سکا، وہ اپنے گناہوں میں مشغول رہے. لیکن جب یہ شخص فوت ہوا جس نے توبہ کی ہے، مرنے کے بعد کیا دوستوں کے گناہوں کے سبب اس شخص کی بھی پکڑ ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے وہ بندے گناہ کا شکار ہوئے، یعنی یہ ان کا سبب بنا، تو جب تک وہ گناہ کرتے رہیں گے اس کے بھی اس کا وبال ملتا رہے گا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. یہ اسلامی بہن پوچھتی ہیں کہ کیا اسلامی بہن عطر لگا سکتی ہیں؟ اسلامی بہن عطر لگا سکتی ہیں. اصل میں عورتوں کی خوشبو کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں جو ہے وہ نشان نہ آئے، یعنی پہلے زمانوں میں ایسی عطر ہوتی تھی. تو العموم اس کی اجازت ہے کہ لگا سکتی ہیں. ہاں اگر غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگاتی ہے تو اس کے بارے میں احادیث اس طرح کی ہے کہ اس کو منع کیا گیا، ورنہ ویسے العموم لگاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے. ماشاءاللہ. یہ ہمارے محمد انور جٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کیا گھر میں ٹی وی رکھ سکتے ہیں؟ گھر میں ٹی وی رکھنے میں
وہ مطلقاً منع نہیں، البتہ اس کے استعمال کے اوپر حکم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح مدنی چینل ہے، مدنی چینل کے لیے لوگ ٹی وی گھر میں لاتے ہیں، رکھتے ہیں، صرف مدنی چینل ہی چلاتے ہیں، اور چلانا بھی یہی چاہیے، گھر میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ ہمیں مدنی چینل عطا کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جتنے اسلامی بھائی ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، الحمدللہ یہ گھر میں وہی ٹی وی رکھتے ہیں، وہی چینل رکھتے ہیں کہ جس میں صرف مدنی چینل آتا ہے۔ ماشاءاللہ تمام اسلام بھائیوں کو بھی دعوت ہے، ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ وہ گھر میں مدنی چینل چلائیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی چینل گھر میں عام نہ کریں۔ اس میں یہ بھی عرض کرتا چلو کہ وہ مکری جو ہے یہ حرام ہے، اور جو ٹڈی ہے یہ جائز ہے۔ تو وہ ٹڈی کی وجہ سے تھوڑا سا شروع میں ہو گیا کہ اصل ٹڈی حلال ہے، اور مکری جو ہے وہ اپنی گندگی کی وجہ سے وہ حرام ہے، اور اس کا جالا ختم کرنا اس میں پہلے عرض کیا گیا کہ کوئی حرج نہیں۔ ارسلان ملک ہیں حضور، یہ پوچھتے ہیں سجدے والی عبادت کس وقت نہیں کر سکتے؟ سجدے والی عبادت سے مراد اگر یہی ہے کہ سجدہ تلاوت یا نفل وغیرہ پڑھنے ہیں تو وہ مکروہ اوقات میں نہیں کر سکتے۔ اب سجدہ تلاوت جو ہے اس کے احکام اور ہیں، نوافل کے احکام اور ہیں۔ بڑا دونوں جب مکروہ وقت شروع ہو جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے اور زوال کا وقت الگ سے ہوتا ہے، ان تین اوقات میں سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، اور سورج جب زوال کے پاس ہو، زوال میں ہو، اس صورت میں یہ دونوں نہیں کر سکتے، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ ہی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جیسے فجر کی نماز ہوئی ہے، اس کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے لیکن سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے بلال اتاری لاہور سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اگر اچھا رشتہ داڑھی کٹوانے سے ملتا ہو تو کیا داڑھی کٹوا دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، داڑھی کٹوانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، رشتہ ہو یا کچھ اور ہو۔ داڑھی کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، جس کا ترک جو ہے وہ گناہ ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے کہ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں ان کے لیے رشتے زیادہ آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو اگر کسی اسلام بھائی کو ایسا مسئلہ درپیش ہے تو وہ مفتی صاحب سے جیسے رہنمائی ملی ہے کہ داڑھی اس وجہ سے نہیں کٹا سکتے کہ رشتہ مل جائے۔ یہ محمد صلاح الدین ہیں حضور، یہ پوچھتے ہیں نصف بازو والی قمیض یا بنیان پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح کا سوال ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ کوئی اور جگہ نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اتنا وسیع شہر ہوتے ہیں، وسیع جگہیں ہوتی ہیں، تو شرعی طور پر اس کی تو اجازت بالکل نہیں ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا اور عموم منع ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے کوئی اجر نہیں، یعنی کوئی اس کو ثواب نہیں ملا۔ تو مسجد میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ شدید بارش ہے یا شدید دھوپ ہے اور کوئی جگہ ممکن نہ ہو، اس صورت تو اجازت ہے، ورنہ علی العموم تو مسجد میں جنازہ پڑھنا منع ہے۔ الحمدللہ ہمارے آفیشیل پیج پہ سوالات مزید آ رہے ہیں، بہت سارے اسلام بھائی لائک بھی کر رہے ہیں، اور میری ان سے گزارش ہے اس کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ مزید اسلام بھائی اس میں بڑھیں۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، مسجد یہ علی رضا ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام میں درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل، درود ابراہیمی ہو یا کوئی سا بھی درود ہو، اسی طرح دیگر اذکار قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھ سکتی ہے۔ اور قرآن پاک کی بھی بعض جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ان کو بطور دعا بھی پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہمارے مشتاق اتاری ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا بال میں کلر لگانا جائز ہے؟ کلر لگانے سے مراد اگر کالا رنگ ہے تو وہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کسی کے لیے بھی سوائے مجاہد کے لیے۔ کالا رنگ یا ڈارک براؤن، یہ جو کالا ہی دکھتا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا رنگ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارسلان احمد کراچی سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں حرمین نام رکھ سکتے ہیں بچی کا؟ اصل میں حرمین جو ہے وہ حرمت سے ہے،
تو ایسا نام رکھنا جس میں اپنی ہی تعریف پائی جائے اس سے منع کیا گیا، اس لیے حرمین نام نہ رکھے، کوئی اور نام رکھا جائے۔ اور پھر یہ ویسے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ حرمین جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو کے اوپر بولا جاتا ہے، اور بچی ایک ہے تو اس کے اوپر دو والا معنی رکھنا عجیب سا معنی پڑتا ہے۔ ماشاء اللہ مرحبا، مفتی صاحب ہمیں سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں، سوالات بھی آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سفر کے مہینے کے بارے میں سوالات ہیں کہ اس کو جو منحوس جانتے ہیں سفر کا مہینہ، یہ تو الحمدللہ مدنی مرکز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ہمیں یہ عرص اعلیٰ حضرت اور عرص حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے یہ سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اس بارے میں کچھ عوام کا اس طرح میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث سے کہا گیا، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ لا سفرہ، سفر کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں جو بھی نظریات ہیں علی العموم آقا علیہ السلام نے ان کی تردید فرمائی کہ جو لوگوں کے پہلے زمانوں میں بھی تھے، اور علماء کرام نے صراحتاً کتاب رزقیوں میں کئی اس طرح کے سوالات ہیں کہ بلی آگے سے گزر جاتی ہے یا پپیتے کا درخت ہے یا اس طرح اور بھی کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان کی واضح طور پر تردید کی، اسی طرح اور بھی علماء کرام نے اس کی تردید کی۔ اس کے لیے میرے آپ سے عرض ہے کہ بدشگونی مکتبۃ المدینہ کا بڑا پیاری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس میں کئی احادیث بھی ہیں اور دیگر جو لوگوں کے نظریات ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب لوگوں کو کہا جائے کہ سفر میں کچھ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ حدیثوں کو ماننے والا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے اندر بعض چیزیں رائج ہوتی ہیں جب تک ان کی اصلاح نہ کی جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے وہ ایک تو بندے کو پتہ چل گیا سفر میں منحوس نہیں ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے وہ کر رہے ہوں گے کہ جی سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، جب ان کو یہ بھی کہا جائے تو پھر کہیں گے جی کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے، پھر جب ان سے بھی کہا جائے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے ورنہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کئی نظریات رکھے ہوتے ہیں، تو ان کئی نظریات کا بدشگونی کتاب میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ صراحت کے ساتھ پھر ان کا جواب دیا گیا ہے، تو بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ فری پہ بھی مل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر آگے شیئر کریں تو انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ حسن اتاری صاحب سوال کر رہے ہیں، ٹوپی الٹی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹوپی الٹی پہن کر نماز پڑھنا تو درست نہیں ہے، اور الٹے کپڑے پہننے کے بارے میں تو صراحت ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹوپی کے بارے میں بھی حکم نکلتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مزید غور و فکر کر لیا جائے گا کہ یہ ٹوپی پہن کر علی العموم کیا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ بعض ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا الٹا سیدھا ایک جیسا ہی لگتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی عجیب و غریب لگتی ہیں الٹی پہن کر، تو پھر اس ٹوپی کو دیکھ کر مزید بھی غور و فکر ہو سکتا ہے اس اعتبار سے۔ یہ ابراہیم ہے، ان کا سوال ہے کسی کا مذاق میں نام بگاڑنا کیسا ہے؟ مذاق میں، شغل میں، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو مذاق میں کسی کا نام بگاڑنا کیسا؟ اصل میں مذاق کے طور پر بھی کسی کا نام اس طرح بگاڑنا کہ اس کی دل آزاری ہو تو یہ تو ناجائز ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے جیسے بول نہیں سکتا اس کو عام طور پر گونگا کہا جاتا ہے، تو بعض دفعہ اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ دوستی یاری میں اس کا نام اس طرح مشہور ہو جاتا ہے اور وہ فیل نہیں کرتا، اس کا حکم اور ہو جائے گا، لیکن علی العموم اس کی اجازت نہیں ہے، اور بعض صورتیں ناجائز کی ہے اور بعض صورتوں میں اس کی اجازت بھی ہو جائے گی، بشرط یہ کہ وہ اس کو برا نہ بناتا ہو اور وہ اس میں ہے کمی پائی بھی جاتی ہو، اور جیسا کہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس طرح وہ خود اپنا تعارف کروا دیتے ہیں، جبکہ کسی کا نام مشہور ہو جائے تو وہ اپنا نام بھی اسی طرح شو کرواتے ہیں، اس اعتبار سے بھی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ راشد علی ہیں، ان کا سوال ہے قالین کو دھو کر لٹکا دیا تو اس سے ٹپکنے والا پانی پاک ہوگا کیا؟ اصل میں قالین سے ٹپکنے والا پانی ناپاک ہونا تو سمجھ نہیں آتا کہ اگر اس کو اچھی طرح دھو دیا ہے، نجاست بہہ گئی ہے، تو پھر جو پانی ٹپکے گا تو یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوگا، تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب اس کے اوپر اچھی طرح پانی بہا دیا گیا، پھر وہ پاک ہی ہوگا۔ یہ ام بلال ہیں، ام بلال عطاریہ، یہ پوچھتی ہیں کیا جھینگا کھانا مکروہ تحریمی ہے؟ جھینگے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا کہ یہ مکروہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کو مکروہ قرار دیا، اور اس سے مراد مکروہ تنزیہی، بچنا چاہیے اس سے۔ یہ ارسلان ملک ہیں، کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت اذان ہونے لگی
تو کیا کریں؟ اذان ہونے لگی ہے تو پھر یہی ہے کہ اگر خشوع خضوع فوت ہو رہا ہے، صحیح طرح جواب نہیں دیا جا رہا، تو پھر تو کھانا کھاتے رہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ تھوڑا موقوف کر کے پہلے اذان کا جواب دیں تو اچھی بات ہے۔ حضور یہ عاشق علی ہیں، کہتے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے کچھ دوری پر مسجد ہے، کیا مجھے جماعت واجب ہے؟ کچھ دوری کی وضاحت نہیں کی، اگر تو کافی دور ہے 10-15 منٹ لگتے ہیں اور کافی آزمائش ہے تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جا کر پڑھے، تو ورنہ یہ ہے کہ اگر کافی دور ہے تو پھر اس کے لیے جماعت واجب نہیں، اگر جائے گا تو اجر پائے گا۔ ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سارے لوگ آن لائن بھی ہیں جو سن رہے ہیں، ہمیں فالو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دعا کراتے ہیں۔ یہ محمد عمران بٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا فرض، واجب کہ سنت کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ خطبہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، اگر نہ بھی پڑھیں گے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ یا اللہ عز و جل جو ذکر اذکار ہوا، جو مسائل بیان کیے، اسے اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل اس میں کبھی کوتاہی ہوئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے معاف فرما، ہمارے والدین کی، پیر و مرشد کی، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ عز و جل غیر سنت کے عمل میں، علم میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما۔ اے مولا عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے گھر بار میں سب کو مدنی ماحول سے وابستہ فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ۔